बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आयत नंबर 45 to 47 सूरतुल माइदा का देखते हैं। इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट आयतें जो है वो चल रही है, ध्यान से सुने आप। इंशाल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नफ्स बिन्नफ्स वलअैन बिलअैन वलअन्फ बिलअन्फ वलउज़ुन बिलउज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वलजुरूह क़िसास फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़्फ़ारतुल लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। और फ़र्ज़ किया हमने उन पर, उस तौरात में भी, कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और तमाम ज़ख्मों की इसी तरह सज़ा है। फिर जो मुआफ़ कर दे उस मुजरिम को तो कुफ़ारा होगा उस मुजरिम के लिए, और जो ना फ़ैसला करे उसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने तो यही लोग वही ज़ालिम गुनहगार हैं। आयत नंबर 46। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराह वआतैनाहुल इंजील फ़ीहि हुदन व नूरन वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और पीछे भेजा हमने उन्हीं के नक़ूश पर ईसा इब्न मरियम को, तस्दीक करने वाले उसकी जो उनके सामने है तौरात से, और दी हमने उसे इंजील जिसमें हिदायत और नूर, तस्दीक करती है उसकी जो उसके सामने है तौरात से, और हिदायत और नसीहत और वाअज़ तक़वा वालों के लिए। आयत नंबर 47। वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और चाहिए कि फ़ैसला करे इंजील वाले भी उसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने उसमें, और जो ना फ़ैसला करे उसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने तो यही लोग फ़ासिक़ है, नाफरमान हैं। इंशाल्लाह सूरह माइदा आयत नंबर
45 پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے دیکھتے ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ اور لکھ دیا تھا ہم نے ان پر یعنی تورات میں ہم نے اس بات کو لکھا تھا، اس حکم کو لکھا تھا کہ ہم نے ان پر لکھ دیا تھا اس کتاب میں کہ جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، اور دانت کے بدلے میں دانت ہے، اور زخم کا بدلہ زخم ہی ہے. یعنی کہ قصاص اس کو کہا جاتا ہے، قصاص برابری کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کو کہا ہے. یعنی کوئی اگر تم پر ظلم کرے تو برابری کا تم بدلہ لے سکتے ہو، یہ حکم ملا ہے. لیکن ان کے بھی یعنی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اس طریقے سے تمہیں معاملہ کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فمن تصدق به، جو بھی شخص وہ کیا کر دے، معاف کر دے اس کو، اس خطا کو، اس گناہ کو، فہو کفارۃ لہ، پھر وہی اس کا کفارہ ہوگا. یعنی معافی اس کا کفارہ بن جائے گی. اب اس کے جو ہے وہ جان کے بدلے میں جان نہیں لیا جائے گا، یا دوسرا اگر اس نے کچھ نقصان کیا ہے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اگر سمجھو کہ جس کو زخم پہنچا ہے یا جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے وہ اگر سامنے والی کی خطا کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. ہاں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو شخص نہیں وہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، نہیں وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے. چلیے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَمَن لَّمْ، آیت نمبر 44 کے آخر میں دیکھیے کیا فرق ہے دونوں میں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر یہی لوگ کون ہیں؟ ظالم ہیں. دیکھیں ذرا، یعنی کہ مسائل تو لے کر آتے ہیں یہ جو تھے یہودی نصارہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے تھے، اپنے پرابلم سالو کرانے کے لیے آتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی کتاب کے اکارڈنگ یا ان کی کتاب کے اکارڈنگ اگر فیصلہ کچھ سناتے تو وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے. اور انجیل میں بھی ان کے مسئلے کے جو بھی مسائل تھے اس کا حل یہی دیا گیا تھا. تورات میں بھی یہی تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات اتاری ہے. اب یہ کیا کرتے تھے جب انہیں بالکل مسئلے کا حل مل جاتا تھا لیکن یہ لوگ جو ہے اس کو مانتے نہیں تھے. چلو تعالیٰ بولے ٹھیک ہے، پھر ایسے لوگ ظالم ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفقت کر رہا ہے اپنے بندوں پر، لیکن بندے کو آسانی نہیں چاہیے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابن مریم، پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو. کس کے پیچھے؟ یہ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء رسول آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو فکس کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کام کیا؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ وہ بھی کیا کرتے تھے؟ ویریفائی کرتے تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی تھی اس کی جو ان کے پاس جو تھی تورات. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہا کرتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب نہیں اتاری تھی انجیل، جب تک وہ تورات کی ہی تصدیق کر رہے تھے، لیکن بعد میں بھی انہوں نے کیا. اور قرآن مجید دیکھیے کہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ساری کتابوں کی ویریفیکیشن کرتا ہے کہ وہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی. پھر کوشچن آتا ہے پھر سب لوگوں نے چینجز کیوں کیے؟ ایک ہی جواب، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری یا اس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن کی حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ اور اس کی جو ہے اس کا وعدہ لیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کو دیکھیے آتیناہ الانجیل،
اور ہم نے ان کو انجیل دیا تھا. کیا تھا اس میں؟ فیہ ھدی و نور. انجیل میں بھی ہدایت تھی، انجیل میں نور تھا. ومصدقا لما، اور وہ کتاب بھی تصدیق کرتی تھی، سچی بتاتی تھی تورات جو ان کے پاس تھی. تورات میں بھی ہدایت تھی، نصیحت کی باتیں تھی، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، للمتقین. جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو میری کتاب پچھلی جو میری آسمانی کتابیں تھی اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نصیحت تھی، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، جو تقوی والا ہو، جو پرہیزگار ہو، جو مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ کو کیا لگتا ہوگا، آپ تورات انجیل کے بارے میں سنتے ہوں گے، اچھا ان کی کتابوں میں شاید یہی جیزس از گریٹ لکھا ہوا ہوگا اور اس طریقے کی باتیں. اچھا یہ جو کام کرتے شاید ان کے مطلب کلچر میں یہی ہوگا، ان کے دین میں شاید یہی ہوگا، یہی لگتا ہے نا. دیکھیے ان کا جو کلچر چلا آ رہا ہے یا جس طریقے کی وہ عبادت کرتے ہیں انہیں دیکھ کر تو کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھے گا کہ اچھا یہ ان کا دین ہی ایسا ہوگا. حیرت ہوگی آپ کو، آپ جب انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. تورات انجیل کی بہت باتیں آ رہی ہیں اس میں. دیکھیے ایک جو ابھی ساری آیتیں تورات انجیل کی آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے. کتنے خوش نصیب ہے مسلمان، تورات انجیل کی صحیح باتیں انہیں پڑھنے مل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے اس میں بھی ہدایت تھی، ہدایت کا نور تھا، اس میں نصیحت کی باتیں تھی. یہ جو آج یہودی نصارہ جس کلچر پہ چل رہے ہیں بالکل یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دیا تھا، بلکہ وہی دین انہیں بھی ملا تھا جو آج کے مسلمانوں کو ملا ہے. لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے نفس کو پوجنا شروع کیا اور سارے دین کو انہوں نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 47 میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ. اب کیا کرے، انجیل آیا تو کرے کیا، کرنا کیا ہے، اور چاہیے کہ وہ سب کون، یہ اہل انجیل، یہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، انہیں چاہیے کہ دے شوڈ، کہ وہ بھی کیا کرے، فیصلہ کرے اس کے تھرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں کس میں، انجیل میں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہی حکم دیا تھا کہ جو انجیل میں جو کچھ بھی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ ساری چیزیں ویسے ہی تمہیں ماننا ہے، اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرنا ہے. اور کیا ہوا، انہوں نے نہیں بات مانی، کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ٹائٹل کیا دیا، فَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. غور کریے سیم آئے تھے، صرف ٹائٹل سرٹیفیکیشن کا صرف ڈیفرینشیشن ہے. وہاں پر ہم الکافرون تھے، یا پھر دوسری آیتوں میں ہم الظالمون ہو گئے، اب یہاں ہم الفاسقون ہو گئے. جرم ایک ہی ہے سب کا، لیکن سرٹیفائڈ جو ان لوگوں کو کیا گیا، سرٹیفکیٹ جو انہیں ملی وہ 3 طریقے کی ملی. کافر، ظالم، نافرمان. کیوں ملا ان کو یہ سرٹیفکیٹ، یہ لیبل کیوں لگا ان کے اوپر؟ کیونکہ دیکھیے نصارہ جو تھے جب انجیل کو نہ مانا انہوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر نافرمان کا لیبل لگا دیا. اللہ اکبر. آپ سوچو گے اللہ تیرا شکر ہے بابا میں تو اس کیٹیگری میں نہیں آتی. کوئی بات نہیں، ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا.
اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔